نواز شریف اور عمران نیازی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ناظرین، کچھ خود ساختہ تجزیہ کار آج کل ایک بیانیہ بنانے کے لیے صبح شام لگے رہتے ہیں کہ جب نیازی حکومت میں تھا اور نواز شریف جیل میں تھے، ٹھیک اسی طرح 4 سال بعد اب نیازی جیل میں ہے اور نواز شریف باہر ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، پھر 4 سال بعد حالات بدل بھی تو جائیں گے۔ ایسے احمقوں کے لیے کچھ حقائق جاننا ضروری ہیں کہ کیسے نیازی باقی سارے سیاستدانوں سے الگ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قطع نظر پاکستان کے سیاسی مسائل کے، مگر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آج تک کسی سیاسی لیڈر نے اپنی ہی فوج پر اپنے سیاسی بلوائیوں سے حملہ کروا کر فوجی تنصیبات کو نہیں جلایا، اور نہ ہی اپنے ملک پر جان دینے والے شہداء کی یادگاروں کی دشمن سے بھی بدتر بے حرمتی کی۔ صرف اس جرم پر ہی پاکستانی قوم اس خود پرست انسان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس خود غرض انسان نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کے ریاستی سیکرٹس تک بے وقوفانہ طریقے سے فاش کر دیے، جس کی نظیر بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور کبھی بھی کسی پرائم منسٹر نے ایسی گھناؤنی حرکت نہیں کی۔ اور اسی کیس میں موصوف اس وقت جیل کی ہوا بھی کھا رہے ہیں، اپنے ہی ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف اپنے کلٹ کو استعمال کر کے عوام کو افواج پاکستان کے خلاف گمراہ کر کے نفرت، انتشار اور ہیجان پھیلانے کا سہرا بھی اسی شخصیت پرست کے سر جاتا ہے۔ اگر پاکستانی معاشرے اپنی میراث نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی بات بھی کی جائے تو اس فتنہ خان کا کوئی دور دور تک مقابلہ نہیں، جس نے نہ صرف پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بلکہ ہمارے خاندانی نظام، سوسائٹی کو بھی تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد اسی کے پھیلائے گئے فتنوں کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہوئے۔ اسی طرح اگر ملک کی معیشت کی بات کی جائے تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اور فیلڈ دیکھ لیں جہاں پر عمران خان کے دور میں تنزلی نہ آئی ہو، چاہے وہ سرکولر ڈیپٹ، امپورٹ ایکسپورٹ کا امبیلنس، قرضوں میں اضافہ، گورننس، سی پیک منصوبہ، مالی کرپشن یا کوئی بھی قومی منصوبہ ہو، ہر جگہ پر پاکستان نے مجموعی طور پر صرف نقصان ہی نقصان اٹھایا ہے۔ آج پاکستان اسی معاشی نااہلی کے اثرات سے اس حال میں پہنچا ہے۔ اسی طرح اس کا موازنہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، جو ہمیشہ ملک توڑنے کے خواب رکھتا تھا، اور یہ بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے اس نے بھی ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جس میں ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکیں، اور اس نے ٹائیگر فورس بھی بنگالیوں کی مقتنی کے ماڈل پر تشکیل دی تھی تاکہ وہ اس کے بعد نتائج بھی ویسے ہی حاصل کر سکے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے بعد اس فتنے کا موازنہ کسی بھی سیاستدان سے کرنا انتہائی فضول اور گھٹیا بات ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے وہ بے وقوف ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی 4-5 سال بعد دوبارہ پاکستان کا مزدور نظر بن جائے گا، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے ریاست پاکستان کے خلاف سنگین جرائم کیے ہیں، جس کی سزا کوئی سیاسی انتقام نہیں بلکہ اس کے سرکردہ جرائم کی سزا ہے، جو اسے جیل کے اندر اور باہر پچھتاوے اور ذلالت کی صورت میں تاحیات ملتی رہے گی۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔